السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 19 اگست ہے اور بدھ کا دن ہے، سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں، پرائم منسٹر نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ لیکن وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اس وقت کیا چل رہا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا تعلقات کیا ہوگا، اپوزیشن کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور عثمان بزدار کا کیا فیوچر ہے، تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں وزیر اعظم نے، اور یہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کل سے ایک کنٹروورسی میڈیا پر کریٹ ہوئی ہے، تھپڑ کہا جا رہا ہے جی کہ شاہ محمود قریشی کا تھپڑ اور یہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی۔ ایک ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ٹویٹ آیا بڑے غصے میں، حالانکہ سمجھدار آدمی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کریں گے اپنے اس ٹویٹ میں۔ کہنے لگے کہ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چینل جو ہے 100 بندے اس کو نہیں دیکھتے اور انہوں نے یہ گھٹیا صحافت کی ہے۔ تو بھائی اگر 100 بندے نہیں دیکھتے اس کے تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جب کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی تو آپ کس چیز کی کلیریفیکیشن کے لیے آ گئے ہیں اور پیمرا سے نوٹس دلوا رہے ہیں اور مجبور کروا رہے ہیں جی کہ معذرت چھاپی جائے اور یہ کی جائے اور وہ کی جائے؟ جب دیکھتے ہی 100 بندے ہیں تو آپ نے تو پھر کام آسان کر دیا نا۔ جو بھی اگر یہ بات غلط تھی اور جو بھی اس کو کرنا چاہ رہا تھا تو آپ نے وہ کر کے تو آپ تو بیسیکلی پھر اپنے جو آفس ہے جو اعظم خان صاحب ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے تو پھر آپ کو فائدہ تو نہیں ہوا آپ کی بات کا۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پہ آج تفصیل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ ہمارا پروگرام ہے تجزیہ بول پہ میں کرتا ہوں، میرے ساتھ علینا الیاس ہماری کو اینکر ہیں اور صدیق ساجد صاحب ہمارے رپورٹر ہیں، بڑے سینئر پولیٹیکل رپورٹر، انہوں نے جوائن کیا بول کو تو ہم نے ان کے ساتھ بھی پروگرام میں بٹھایا۔ اور ہم یہ پی ٹی آئی کی اندرونی پالیٹکس، وزراء کے جھگڑے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان داغتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ان میں کئی حد چھٹ بھی ہیں، میں خود اس کو بھگت چکا ہوں۔ تو یہ باتیں ہم لوگ کر رہے تھے کہ یہ کیسی ان کی پالیٹکس ہے۔ تو صدیق ساجد صاحب نے ایک واقعہ نیریٹ کیا جو کئی ہفتے پہلے کا ہے۔ یہ اس میٹنگ کی کابینہ کی بات ہے جس میں فواد چودھری صاحب، اسد عمر اور یہ ان کی آپس میں ایک ایسی گفتگو ہوئی جس میں بعد میں پھر لیک بھی ہوا آ کے۔ اس کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے کچھ اسپیکولیشنز تھی شہر میں، کچھ کیا سرائیاں تھیں، کچھ لوگ جو انسائیڈر ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ اس کابینہ کی میٹنگ کے بعد جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم کے کمرے میں جا رہے تھے تو اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں انہوں نے ان کو روکا، اور روکا اس لیے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اندر ایک امپورٹنٹ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو اس لیے ابھی آپ رک جائیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر نے خود بلایا ہے اور میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، آپ پرنسپل سیکرٹری ہیں، آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ مطلب یعنی وہاں پر اس میں ان کے ساتھ تھوڑی سی ان کی وہ گرمی سردی ہوئی، یہ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا۔ اور ہم نے کل اپنے جو پروگرام میں جو بات تھی وہ یہی کی کہ رپورٹڈلی یہ ایک بات ہو رہی تھی، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ جب ایک پش کیا شاہ محمود نے تو ان کا ہاتھ شاید اعظم خان صاحب کے منہ کو لگا، یا وہ انہوں نے خود مارا ان کو، تھپڑ کوئی ہلکا پھلکا سا جیسے لگ گیا یا دھکا دیا۔ یہ واقعہ جو کئی ہفتے پرانا واقعہ اور جو کیا سرائی تھی جس کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، صدیق ساجد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا۔ ہم نے اس تناظر میں کہ پی ٹی آئی کے جو ان کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، ان کی جو مشکلات گورنمنٹ کے اندر وہ ہم بیان کر رہے تھے، وہ بیان کر دیا، یہ پروگرام ختم ہو گیا۔ اور ہم نے بار بار کہا کہ یہ مبینہ طور پر یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ترجمان ہیں یا یہ جو وزراء ہیں، جب ان کو ہم فون کرتے ہیں کسی چیز کا موقف لینے کے لیے تو یہ فون اٹھاتے نہیں ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی فون نہیں اٹھاتے اس لیے کہ بعد میں انہوں نے پیمرا کو استعمال کر کے نوٹس دلوانا ہوتا ہے، اور وہ نوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا موقف آپ نے شامل نہیں کیا۔ اب فون اٹھاتے نہیں ہیں تو ان کو فون میسج جو کچھ بھی کرو تو جب ایک چیز جب چل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں۔ اب جیسے شہباز گل صاحب وہ آ گئے، تو یہ ایک واقعہ صدیق ساجد صاحب نے بیان کیا، اور اس میں ہم نے بڑی احتیاط سے، خدا نخواستہ اعظم خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ شاہ محمود قریشی ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں اور اعظم خان صاحب ایک بہت ایکسپیرینسڈ اور سیزن ڈپلومیٹ ہے۔ ہمارا نہ ان سے، میری تو آج تک اعظم خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی،
اور صدیق ساجد صاحب ایک بڑے سیزن رپورٹر ہیں, وہ اپنی سٹوری کو سٹینڈ بائی کرتے ہیں. ہم پر دباؤ تھا آج کہ جی معذرت کریں, یہ کریں, وہ کریں. ہم نے کہا معذرت کس بات کی بھائی, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. ہم تو ہماری تو جو خبر بھی چلی ہے ایک آدھ دفعہ, اس میں بھی ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کوئی تاریخ بھی نہیں دی. اب ہوا یہ کہ جب یہ پروگرام چلا تو کچھ رپورٹرز نے, اب اس میں دیکھیں میں سچی بات کر رہا ہوں, ہمارے کچھ رپورٹرز ایسے ہیں جو خبر گھڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں بیٹ رپورٹرز نے, اور وہ اس میں گروپ میں خبر چلتی ہے تو بس وہ پھر جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ خبر چلا دیتے ہیں. اگر ایک خبر 3 یا 4 چینلز میں چلی ہو تو اگر حکومت اس کی تردید بھی کرے تو وہ رپورٹر ڈٹ جاتے ہیں کہ جناب یہ خبر صحیح تھی. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ رپورٹرز کوئی کسی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ایک رپورٹر کے پاس 10 بیٹس ہیں, اور وہ بیچارہ مجبوراً وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے ان گروپس پہ, کیونکہ اگر وہ ان گروپس کا حصہ نہیں بنتا تو خبر کوئی مس ہو جاتی ہے اس کی, تو اس کو ایک شوکاز آ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ خبر مس کیوں کی. اس چکر میں آ کے وہ کچھ چینلز نے یہ خبر چلا لی. اب جب یہ پروگرام چلا ہوا تو کسی رپورٹر نے دیکھا نہیں دیکھا, کسی نے کہا ہوگا کہ وہ شاہ محمود کو تھپڑ لگایا, تو انہوں نے یہ زیوم کر لیا کہ یہ کل کا واقعہ. تو خبریں یہ چل گئیں آج کہ جی کل شاہ محمود قریشی نے اعظم خان صاحب کو تھپڑ مارا. اب شہباز گل صاحب بڑے ایک ٹیکنیکل آدمی ہیں, انہوں نے آ کے یہ کہا جناب کل تو ان کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو تھپڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شہباز گل, کیونکہ یہ کل کا یہ جو واقعہ جو مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے یہ کل کا ہے ہی نہیں, یہ 2-3 ہفتے پرانی بات ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ اس کابینہ کی اجلاس میں کس طرح کی گفتگو ہوئی. اور اس میں صدیق ساجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید خان صاحب جس وقت یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو سب سنتے ہیں, روکتے نہیں ہیں کسی کو کہ تم یہ نہ کہو, تم وہ نہ کرو. اب یہ خبر چل گئی تو اس کے بعد اب شہباز گل صاحب کا ٹویٹ, زبان دیکھیں ذرا کیا استعمال کیا انہوں نے کہ یہ گھٹیا صحافت ہے. کبھی ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا بیان گھٹیا ہے یا آپ کوئی خدا نہ خواستہ, ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور آپ اگر شائستگی سے الفاظ کا استعمال کریں اور اگر آپ اویلیبل ہو جائیں لوگوں کو اپنا کوئی بریف دینے کے لیے تو شاید یہ غلط فہمی ہی پیدا نہ ہو. اب یہ جو ترجمان ہیں یہ عمران خان صاحب ان کو بلاتے ہیں شام کو, یہ بات سنتے ہیں ان کی, اور خان صاحب ان کو اس لیے انفارم کرتے ہیں کہ تاکہ یہ جا کے میڈیا کو یہ باتیں بتائیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ باہر آ کے نا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں یا پی آئی ڈی میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہو گیا. کبھی کسی رپورٹر کو, کبھی کسی اینکر کو, کبھی کسی کالم نگار کو یہ آف دا ریکارڈ اس سے مل کے جیسے ایک بریفنگ ہوتی ہے جو ایک فیڈوشری ریلیشن شپ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, کبھی انہوں نے آج تک نہیں کیا نہ یہ, کیونکہ یہ بنیادی طور پر دیکھیں یہ میڈیا کے لوگ نہیں ہیں. اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کون سے میڈیا کے ترجمان رہے, یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, عمران خان صاحب کا ساتھ تھا, یہاں پہ آ کے وہ ترجمان جو ہوتا ہے, اسپوکس مین جو ہے میڈیا کو ہینڈل کرنے والا, وہ کوئی ٹرینڈ آدمی ہوتا ہے جس کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ معید یوسف صاحب تھنک ٹینک چلاتے ادھر آ کے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن گئے. اب ان کو کیا پتا, وہ کتابیں مضمون لکھنے والے, ادھر سے فائل لی, ادھر سے اس کا بیان کیا, مقدمہ اس کا بیان کیا. تو یہ ایک ان کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کریٹ ہوا. اب یہ کہنا کہ جی معذرت کریں, یہ پیمرا کے عام ٹویسٹ کرنا, پھر کہنا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پیمرا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں کیا بات کروں, ان کی کولیگ ہیں ہمارے سارے, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ تھپڑ والا جو اصل واقعہ یہ تھا جس کی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ 3-4 ہفتے پہلے کا یہ ایک واقعہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ, وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لوگ جو بتاتے ہیں. اب یہ سچا ہے نہیں سچا, اب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے. ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہیں گے جب ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے اعظم خان کو تھپڑ مارا ہے, تو وہ یہ کہیں گے نا بھی میں نے تھپڑ نہیں مارا, گھر کی اندر کی لڑائی کی بات ہے. وہ سمجھدار آدمی ہے, کس طرح وہ یہ اس طرح کی بات اوپنلی کر سکتے ہیں. لیکن سب کو پتہ ہے تعلقات خراب ہیں, یہ روزانہ بیان داغتے ہیں. وہ شیریں مزاری نے کیا داغ دیا بیان شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے. فواد چودھری تو وہ تو اب بنے ہوئے ہیں ایک میڈیا کے انداتا ٹائپ چیز بنے ہوئے ہیں, جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور وہ چھپتا ہے. جرنلسٹ دوست ہیں, بیچ میں کبھی کبھی وہ آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگ سیاستدان بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, سب کچھ ہیں, سارا کام وہ اپنا وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان اختلافات, اس کے تناظر میں ہم یہ بات کر رہے تھے. اب آ جاتے ہیں جی آج جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا, زبردست انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے یہ صاف طور پہ کہہ دیا
کہ پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے امریکہ بائے بائے، امریکہ ٹاٹا. وہ جو امریکی سنڈیاں اس ملک میں بہت پنپ رہی تھیں اور جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کے ساتھ بھائی تعلقات رکھنے چاہیے، ہم خرابی کی بات نہیں کر رہے، لیکن مستقبل چائنا کے ساتھ ہے. کھل کے خان صاحب نے بتا دی بات. دوسرا، انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بھی ایک بات کہہ دی کہ کوئی ہمارے ان سے تعلقات خراب نہیں ہیں. سعودی عرب کی ایک اپنی پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ان کی ایک اپنی پالیسی ہے، ہماری ایک اپنی پالیسی ہے. وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے. تو پھر وہی بات ہے نا جو شاہ محمود قریشی نے کہی، ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان. اچھا ہوا، پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے. اور بالکل یہ 22 کروڑ عوام جو ہے، نیوکلیئر سٹیٹ ہے پاکستان، اور وہ ہمیں مسکین کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، اپنے گھر کے چودھری ہیں، وہ رہیں اپنے گھر میں چودھری رہیں، ہمیں کیا اس میں پریشانی کی بات ہے. تو عثمان بزدار کے حوالے سے بھی وہ جو سارے انٹل کچول میں کہتا ہوں انہیں، اور یہ سارے دانشور ہیں، انہوں نے کیا رولا ڈالا ہوا تھا، گیا عثمان گیا. دیکھیں آپ اس کو کسی طریقے سے بھی نکال کے بھیج دیں، لیکن عمران خان عثمان بزدار پر اعتماد کرتا ہے. اور آج عمران خان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ شراب کے لائسنس والی بات جو ہے نا ایک مذاق ہے، ٹوٹل ایک مذاق ہے. اور آپ یقین کریں، اب وہ راحیل صدیقی صاحب جس دن ریٹائر ہوتے ہیں اس دن کہتے ہیں کہ میں وعدہ معاف گواہ ہوں. یعنی جو بھی سرکاری افسر جس دن بھی ریٹائر ہو، سارے کام کیے ہیں اس نے، اس کے بعد وہ کہے جی میں تو وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں. تو کہیں نہیں جا رہا عثمان بزدار، ہی از گوئنگ ٹو اسٹے. اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، عثمان بزدار کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کی جائیداد ہے اس کے اور اس کی فیملی کے نام، جس وقت اس نے الیکشن لڑا تھا اور آج، اس میں کمی ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا. یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پراپرٹی کی تفصیل موجود ہے. عثمان بزدار کی پراپرٹی میں اضافہ نہیں ہوا، جو پراپرٹی تھی ان کی اس میں کمی واقع ہوئی ہے. تو پھر جائیداد کا حساب مانگ رہے ہیں، اس کا حساب مانگ رہے ہیں. تو آج خان صاحب نے، اور این آر او، انہوں نے بتایا کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. اور تب مشرف نے این آر او دیا تھا 6,000 ارب کا قرضہ تھا. اب یہ 30,000 ارب کا قرضہ کیسے این آر او دے دے عمران خان؟ اور ان کی پرابلم ہی یہ ہے کہ این آر او چاہیے، این آر او چاہیے. آج خان نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی اس کو، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور بڑا اس کا اسلامی ہسٹری کا بڑا اس کا مطالعہ ہے. ابن خلدون کو تو خاص طور پر مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بہت پڑھا ہوا ہے. جھکنے سے آج بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے بالکل ایک چٹان کی طرح کھڑا، خان لڑے گا اور کسی سے جھکے گا نہیں. یہ جو مرضی کرتے رہیں، وہ اپنی جگہ پر جو اس کا وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.